شہرنامے میں آپ کا استقبال ہے. میں ہوں حسین افسر. ایران، اسرائیل، امریکہ یہ جنگ جاری ہے اور ہم کو پل پل کی خبریں جو مل رہی ہیں اس میں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ایران کا پلڑا بھاری ہے. لیکن اس سلسلے میں ہمیں اسپاٹ سے جو خبریں مل رہی ہیں اس کے لیے ہم نے سوچا کہ ضرور کسی وہاں سے خاص شخص سے آپ کی بات کرائیں اور آپ کو سنائیں کہ وہاں آج یا کل رات میں کیا ہوا تھا. ہمارے ساتھ میں ریسرچ اسکالر جناب غیور مولائی صاحب ہیں. غیور مولائی صاحب ہم کو بتائیں گے کہ تہران، قم یا پورے ایران میں کیا صورتحال ہے اور لوگوں کا سکون درہم برہم تو نہیں ہوا، لوگ خوش ہیں کہ مایوس ہیں یا غمزدہ ہیں، کیا صورتحال ہے وہ آپ کو بتائیں گے. جی غیور صاحب. ہمارے ساتھ میں صالحہ رضوی بھی جو ہیں جو السلام علیکم. جرنلسٹ ہیں اور اکثر آپ نے ان کے پروگرام دیکھے ہوں گے، وہ بھی بات کریں گے. جی غیور صاحب. شکریہ. اپنے تمام ناظرین اور درشکوں کی خدمت میں آداب پیش کرتا ہوں. دیکھیے بہرحال جنگ ہے. شاید ہی کوئی پکش ہو جو جنگ کو چاہتا ہو، لیکن جب ایران پر جنگ تھوپ دی گئی ہے تو ایران پوری قوت و ہمت کے ساتھ ان باطل طاقتوں کے مقابلے میں ڈٹا ہوا ہے. ایک سوال جو ہوتا ہے، ایک تصور عام طور پر یہ جاتا ہے کہ شاید جنگ کا ماحول ہے تو لوگ خوفزدہ ہوں گے، لیکن اگر میڈیا ایرانی لوگوں کو کوریج کرے اور یہاں کی خبریں دکھائیں تو دنیا حیران رہ جائے گی. یہ قوم وہ قوم ہے جو جنگ کے میدان میں بھی بالکل اس جنگ کو کسی فریضے کی طرح ادا کر رہی ہے. یعنی ہم جنگ نہیں چاہتے تھے، لیکن جب اب جنگ تھوپ دی گئی ہے تو ہم دنیا کو دکھائیں گے کہ ہم کون لوگ ہیں. اور یہ بات تقریباً پوری دنیا پر ثابت بھی ہو چکی ہے. جہاں پوری دنیا موت سے بچنے کے راستے تلاشتی ہے، موت سے فرار کا سامان تلاشتی ہے، چھپنے کے لیے جگہ تلاشتی ہے، یہ قوم وہ ہے جو میدان میں سینہ سپر کیے ہوئے ہے اور خود شہادت کی آرزو میں ہے. اور اس بات کو آغائے خامنئی کی شہادت، علی لاریجانی کی شہادت، آغائے غلام رضا سلیمانی کی شہادت اور ان جیسے بہت سے ٹاپ لیڈرز اور کمانڈرز کی شہادت نے بھی اچھی طریقے سے ثابت کر دیا ہے کہ ہم موت سے گھبراتے نہیں ہیں، بلکہ موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کا استقبال کرتے ہیں. یہ رہی بات ٹاپ لیڈرشپ کی. اب سوال یہ ہوگا کہ عوام کا کیا رد عمل ہے. اگر آپ عوام کا رد عمل بھی جان لیں تو یقیناً دنیا حیران رہ جائے گی. دیکھیے اس جنگ کے ماحول میں ہوتا یہ ہے کہ مایوسی ہوتی ہے، ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے، ہراس کا عالم ہوتا ہے، مارا ماری کی کیفیت ہوتی ہے. لیکن اگر آپ ایران میں آ کر دیکھیں گے تو یہاں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی فیسٹیول ہے. دن بھر لوگ اپنے کاموں میں مصروف رہتے ہیں، روزگار کی تلاش میں رہتے ہیں، رزق کی تلاش میں رہتے ہیں، لیکن جیسے ہی شام ڈھلتی ہے لوگ افطار کرنے کے بعد، نماز کے بعد سڑکوں پر نکل آ جاتے ہیں اپنے قومی پرچم کے ساتھ، علم کے ساتھ، یا حسین لکھے ہوئے بینروں کے ساتھ. اگر آپ نے 40 مارچ نجف سے کربلا تک کی تصویر دیکھی ہوں گی، ویڈیوز دیکھے ہوں گے، تو اس وقت پورے ایران میں وہی سما ہے. لوگ سڑکوں پر ہیں، چوراہوں پر ہیں، پرچم کے ساتھ، موقف کے ساتھ، جگہ جگہ چائے کی سبیلیں لگی ہوئی ہیں، کیمپ لگے ہوئے ہیں، لوگوں کو کافی سرو کی جا رہی ہے، شہیدوں کا استقبال کیا جا رہا ہے. جگہ جگہ نعرے ہیں کہ ہم باطل کے سامنے کبھی بھی سرنڈر نہیں کریں گے. ہماری دو ہی آرزو ہیں، یا تو مکمل کامیابی یا شہادت. ظاہر ہے کہ اس عزم کے آگے کون ٹک سکتا ہے، لیکن ایک سوال یہ بھی جو عام لوگوں کا ہے اور ہمدردانہ سوال ہے وہ یہ ہے کہ اتنے یہ طاغوت جو ہے وہ بہت ہی بدماش قسم کے لوگ ہیں اور طاقتیں ہیں جن سے لڑنا بہت مشکل کام ہے، اور ایران ظاہر ہے کہ وہ لڑ رہا ہے، منہ توڑ جواب بھی دے رہے گا. آج کی یا کل رات کی جو صورتحال ہے وہ کیا تھی؟ ایران میں کیا حال تھا اور آپ کو قم میں کیا حال تھا یا دوسرے شہروں میں؟ دیکھیے پچھلے 2 دنوں میں جو پچھلے 2 دنوں میں جو گھٹنا کرم ہوا اسے پوری دنیا نے دیکھا. پہلے امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے ایران کی گیس و پیٹرو کیمیکل فیسلٹیز کو نشانہ بنایا گیا. ساؤتھ پارس پر حملہ کیا گیا، بوشہر میں بھی ایک جگہ پر حملہ کیا گیا، اور ایران نے چیتاونی دیتے ہوئے کہا کہ ہم پلٹوار کرتے ہوئے مڈل ایسٹ میں امریکہ کے تمام ہتوں کو
निशाना बनाएंगे। और ईरान ने अपने वादे और ऐलान के मुताबिक पहले एडवाइजरी जारी इसलिए की गई थी कि वो लोग जो इन फैसिलिटीज में काम करते हैं वो इन इलाकों से निकल जाए। देखिए, आज भी ईरान नहीं चाहता कि जानी नुकसान हो, आज भी यहाँ इंसानियत सबसे आगे है। ईरान ने पहले एडवाइजरी जारी की, चेतावनी जारी की कि गल्फ कंट्रीज में अमेरिकी हितों पर काम करने वाले लोग उन इलाकों से निकल जाएं। उसके बाद ईरान ने सऊदी अरब में भी अमेरिकी रिफाइनरीज पर हमला किया, कतर में भी रास अल अफ़वान पर हमला किया, कुवैत में भी हमला किया। इन तमाम इलाकों में जहां जहां अमेरिका के हित थे उनको ईरान ने हिट किया। तेल रिफाइनरी को भी हिट किया, गैस फील्ड को भी हिट किया। और इन तमाम हमलों के बाद, ईरान की जवाबी कार्रवाई के बाद आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में एक बौखलाहट का समा है। आलमी इस्तकबारी ताकतों ने नहीं सोचा था, उनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि ईरान इस तरीके से पलटवार कर सकता है। जब तक ईरान पर हमले होते रहे किसी की कोई आवाज नहीं उभर रही थी, ना गल्फ कंट्रीज के शेखों की आवाज उभर रही थी, ना यूरोप के बड़े बड़े सत्ताधारियों की आवाज उभर रही थी। लेकिन ईरान ने जैसे ही पलटवार किया, कतर में पलटवार हो या सऊदी अरब में पलटवार हो या सऊदी की उन रिफाइनरीज में जिनमें अमेरिका का एक बड़ा हिस्सा है, या कहा जाए कि खुद अमेरिका की रिफाइनरीज हैं, सऊदी, कतर वगैरह तो सिर्फ एक मोहरे हैं, चेहरा है। ईरान ने लाल सागर तक में स्थित यंबो पर निशाना साधा, यंबो शहर में अमेरिकी रिफाइनरी पर निशाना साधा, तो उसके बाद पूरी दुनिया की आवाजें बुलंद होने लगी। जैसे खुद फ्रेंच राष्ट्रपति ने आकर ईरान के इन हमलों की मजम्मत करते हुए कहा कि देखिए, एक दूसरे की गैस रिफाइनरीज को या कहा जाए ऐसी सुविधाओं को निशाना न बनाया जाए जिससे आम लोगों का जनजीवन प्रभावित हो। जिस पर पलटकर अब्बास अराक्ची ने कहा, ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि साहब, जब तक ईरान की गैस सुविधाओं पर हमला हो रहा था, पेट्रोकेमिकल सुविधाओं पर हमला हो रहा था, किसी की कोई आवाज नहीं आई, आपने किसी की कोई निंदा नहीं की। लेकिन जैसे ही ईरान की तरफ से कार्रवाई होती है तो आपको चिंताएं सताने लगती हैं। ये रही एक आलमी सियासत की बात। फिर दूसरी बात ये रही कि ईरान की क्या कंडीशन है, ईरान की क्या सूरत हाल है, तो मैं आपको फिर बता दूं, काश इस वक्त हमारा मीडिया ईरान में होता और जमीनी स्तर पर काम करता तो देखते कि ईरानी कौम की क्या कंडीशन है और ये कौम किस जोशो जज्बे के साथ आज भी मैदान में डटी हुई है। देखिए, ईरान की सेना की तरफ से एक ऐलान किया गया, एक नारा दिया गया है कि मैदान जंग हमारे हवाले कर दे, लेकिन शहरों को आप खुद संभालें। और वाकईन ईरानी कौम शहरों को संभालने के लिए बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग तक, खवातीन की एक बड़ी तादाद सड़कों पर है अपने कौमी परचम के साथ, अपनी सेना का, अपने जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए। जगह जगह यही नारे हैं कि सिपाहियों, हमारे सैनिकों, आपका शुक्रिया, आपकी मेहरबानी कि आप वतन की हिफाजत के लिए मोर्चे पर डटे हुए हैं और आप शहरों से मुतमईन रहें, यहाँ का मोर्चा हमारे जिम्मे है। अभी क्या सूरत हाल है? क्या जो तेहरान की सड़कें हैं या पुल की सड़कें हैं, इनके ऊपर कुछ, जैसा आपने बताया कि सबीलें लगी हुई हैं, या कुछ हिफाजती मकामात भी कुछ डेवलप किए गए हैं, या कुछ इस तरह की चीज़ें हैं कि जिससे लोग अपने को जब सायरन बजे तो कहीं शेल्टर ले सकें? देखो, मैं आपको बहुत वाज़े और स्पष्ट शब्दों में बता दूं, ये जंग दो आइडियोलॉजी की जंग, आप इसे बहुत आसानी से कह सकते हैं। और ये वीडियोस आपने अक्सर देखे भी होंगे। एक तरफ अगर इसराइल में सायरन बजता है तो खुद पत्रकार, वो रिपोर्टर जो आकर कवरेज करने के लिए आया हुआ है, वो सायरन की आवाज सुनते ही सब कुछ, पूरा सिस्टम छोड़कर भाग जाता है। दूसरी तरफ आपने तेहरान के वो वीडियोस भी देखे होंगे जहां इनकलाब स्क्वायर और दूसरे इलाकों में एक लोगों का हुजूम है, लाखों लोग सड़कों पर हैं, अपने वतन की मोहब्बत में नारे लगा रहे हैं, रहबरे इनकलाब की मोहब्बत में नारे लगा रहे हैं, अमेरिका और इसराइल से इजहार नफरत कर रहे हैं। वहीं एक पत्रकार रिपोर्टिंग कर रहा है और उसी वक्त वहां पर कहीं पास में ही बमबारी होने लगती है। बमबारी भी इस तरीके से जिसकी आवाज बहुत आसानी से सुनी जा सकती है। लेकिन आपने वो मंजर भी देखा होगा, ना कोई पत्रकार भागा, ना पब्लिक में कोई भगदड़ मची, बल्कि अल्लाह अकबर की आवाजें और तेज हो गई।
تو آپ اس سے بہت آسانی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب بھاری بمباری کے بیچ بھی لاکھوں لوگوں میں کوئی بھگدڑ نہیں مچ رہی ہے بلکہ جوش و جذبہ اور عروج پر پہنچ جا رہا ہے، تو نارمل حالات شہر کی زندگی کیسی ہوگی؟ شہر کی زندگی کے لیے پھر بھی میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دوں، خود یہیں قم میں جہاں میں اس وقت موجود ہوں، رات 3 بجے 4 بجے تک بالکل ویسا رہتا ہے جیسے ہمارے یہاں کوئی فیسٹیول کا سما ہوتا ہے، بلکہ سمجھانے کے لیے کہہ دوں جیسے ہمارے یہاں چاند رات کا سما ہوتا ہے، بس ہمارے یہاں تھوڑا ہلڑ ہنگامہ اور لوگ اپنے آپ میں مست ہیں اپنی خریداری میں اور دوسری چیزوں میں، لیکن یہاں رات 3 سے 4 بجے تک کنڈیشن یہ ہے کہ سب جاگے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اٹھ بیٹھ بھی رہے ہیں، وطن کی محبت میں نعرے بھی لگا رہے ہیں، اپنے پرچم کو لہرا بھی رہے ہیں، مذہبی ترانے بھی گائے جا رہے ہیں۔ ایک عجیب سما ہے جسے شبدوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ واہ، صالح صاحب آپ کا کوئی کوشچن؟ مولوی صاحب، کیا آپ جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ عام طرح کی طرح دکانیں لگی ہوئی ہیں اور چاندات کی طرح منظر ہے، جیسا کہ ہم لوگ جو کہا جائے کہ جن کے بھی خانوادے، جن کے بھی لوگ جو ہے ایران میں ہیں، ان کا یہاں پہ بہت برا حال ہو رہا ہے، رو رو کے برا حال ہو رہا ہے، بہت پریشان ہے کہ کس حال میں ہوں گے، کیسے کھا رہے ہوں گے، کیسے پی رہے ہوں گے، اور آپ بتا دیں کہ وہاں پہ سب کچھ ایک دم نارمل ہے۔ تو دیکھیے آج کل جنگ اس صرف کو میدان یا ہتھیاروں سے نہیں ایسی لڑی جاتی، روشنی ڈالے جنگ کے تاکہ ان لوگوں کو ہم لوگ جی آج کل جنگ صرف ہتھیاروں جی کی اور میدانوں کی جنگ نہیں رہی ہے، اور خاص کر جو ایران کے خلاف جنگ چل رہی ہے، اس جنگ میں کسی اصول کی کوئی پاسداری نہیں ہو رہی، کسی اصول کو نہیں مانا جا رہا ہے۔ جنگ کئی مورچوں پر لڑی جاتی ہے، ایک جنگ ہو گئی ہے عام طور پر نیریٹو سیٹ کرنا، پروپیگنڈا پھیلانا۔ ایران کے خلاف کتنا پروپیگنڈا پھیلایا گیا یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، حد یہ ہے کہ ابھی ان کچھ دنوں میں ایران کے خلاف اتنا پروپیگنڈا پھیلایا گیا اور ویسٹرن میڈیا کو منہ کی بھی کھانی پڑی۔ میں صرف ایگزامپل دیتا ہوا چلوں، ایران کے خلاف اس سے پہلے جو 12 دیوسیہ یدھ تھوپا گیا تھا اس میں کہا گیا کہ خامنہ ای صاحب ایران چھوڑ کر بھاگ چکے ہیں، وہ روس چلے گئے ہیں، لیکن ٹائم گزرا، دنیا نے حقیقت دیکھی کہ یہ سب پروپیگنڈا تھا۔ دیکھیے افسوس یہ ہے کہ جس وقت تک سچ سامنے آتا ہے جھوٹ دنیا کے کئی چکر لگا لیتا ہے، سچائی کو سامنے آنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے۔ پہلے کہا گیا کہ خامنہ ای صاحب روس چلے گئے ہیں ایران چھوڑ کر، پھر جنگ کے ماحول میں ہی ایک پروپیگنڈا اور سیٹ کیا گیا کہ خامنہ ای صاحب اپنا گھر اور اپنا دفتر چھوڑ کر 80 فٹ گہرے بنکر میں پناہ لینے کے لیے چلے گئے ہیں۔ وقت گزرا، دنیا نے پھر دیکھا کہ یہ پھر جھوٹ ثابت ہوا۔ اس کے علاوہ ایسی بے شمار مثالیں موجود ہیں جن سے آپ ویسٹرن میڈیا کا جھوٹ پکڑ سکتے ہیں، خود ایران سے ہٹ کر بھی دوسرے معاملات میں۔ ہر وہ معاملہ جہاں کوئی ویسٹرن میڈیا یا ویسٹرن دنیا کے سامنے کھڑا ہو جائے، امریکہ اور اس کے سہیوگیوں کی دادا گیری کو قبول نہ کرے، اسے ہمارا میڈیا ولین بنا کر پیش کر دیتا ہے۔ رہی بات ایران کے ماحول کی، ایران کے ماحول میں بالکل امن و امان ہے، سکون ہے۔ میں ایرانی قوم کو بتا ہی چکا ہوں کہ اس قوم کا بچہ کس طریقے سے سڑکوں پر اترا ہوا ہے۔ بہرحال ماں باپ ہیں، بھائی بہن ہیں، اہل خاندان ہیں، ان لوگوں کو ٹینشن ہوتی ہے اور وہ وہی چیزیں دیکھ پا رہے ہیں جو دشمن چاہتا ہے کہ انہیں دکھایا جائے۔ ایک سوال عام طور سے یہ کیا جا رہا ہے کہ آیت اللہ خامنئی کی تدفین میں تاخیر کا سبب معلوم ہو سکتا ہے؟ دیکھیے آیت اللہ خامنئی دنیا بھر میں کتنے لوگ پریے تھے اور ایرانی لوگ آیت اللہ خامنئی کے لیے کس حد تک عشق رکھتے تھے، کتنا جذبہ رکھتے ہیں، یہ بات دنیا سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ جی تاخیر کا سبب یہی ہے، اگر ان حالات میں آیت اللہ خامنئی کی تدفین ہوتی ہے تو کروڑوں کا ہجوم ہوگا جسے مینیج کرنا خود جنگی حالات میں ایک بہت بڑی چیتاونی ہوگی۔ پھر دوسری طرف ہمارا دشمن جو دشمن ہے، اس دشمن سے کسی بھی حیوانیت کی امید کی جا سکتی ہے۔ دشمن اتنا پست اور رذیل ہے کہ وہ کوئی بھی گھنونی حرکت، کوئی بھی نیچ حرکت کر سکتا ہے۔ تو ایسے ماحول میں جہاں اپنے لیڈر کو الوداعی پرسہ پیش کرنے کے لیے یا ان کی آخری رسومات کی ادائیگی کے لیے کروڑوں کا ہجوم امڑے گا، وہ ایسے حالات میں شاید مناسب نہ ہو۔ آپ نے صحیح کہا، کیونکہ وہ اتنے ذلیل قسم کے لوگ ہیں کہ وہ اتنے بڑے مجمع پر میزائلز اور بم اور کچھ بھی مار سکتے ہیں، جس سے سینکڑوں کی تعداد میں شہادتیں ہو سکتی ہیں۔ اچھا یہ بتائیے کہ ابھی وہاں ان حالات میں چیزوں کی دستیابی کا کیا ماحول ہے؟
انہیں اشیاء اور دونوں دیگر چیزیں؟ دیکھیے چیزوں کی دستیابی، میں نے ایک چیز کہا، یہاں ماحول بالکل نارمل ہے، بلکہ فیسٹیول کا سما ہے. اب جب فیسٹیول کا سما ہوتا ہے، فیسٹیول جیسا ماحول، تو لوگ ایک دوسرے کے لیے نظر و نظورات بھی ہوتے ہیں، تبرک بھی ہوتے ہیں. عام طور پر جنگ زدہ ماحول اور جنگ زدہ علاقوں میں تصور یہ ہوتا ہے کہ لوگ سامان اسٹاک کر کے رکھتے ہیں کہ بھائی ایسا نہ ہو سامان کی قلت ہو جائے، راشن کم پڑ جائے، تو جتنا ممکن ہو کم سے کم صرف کریں. لیکن جہاں فیسٹیول سا سما ہوتا ہے، آپ وہاں جانتے ہیں کہ بھائی 100 آدمی ہیں تو چائے بھی بننی ہے، کافی بھی سرو ہونی ہے. تو آج بھی یہاں یہ سب ہے، لوگوں کو، مہمانوں کو کافی بھی سرو کی جا رہی ہے، چائے بھی سرو کی جا رہی ہے. یہ وہ ہے جو باہر سڑکوں پر ہوتا ہے، مین چوراہوں پر ہو رہا ہے. گھروں میں بھی اسی طرح نارمل طریقے سے جیسے لوگ ایک دوسرے کو افطار میں دعوت دیتے ہیں، اس طریقے سے افطار میں البتہ بڑی سادگی کے ساتھ بلایا جا رہا ہے. ہاں ایک اہتمام یہ ہو جاتا ہے، پہلے جہاں افطار میں لوگوں کے یہاں کوئی پروگرام نہیں ہوتا تھا، کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایک مختصر سی مجلس ہو جائے شہید قائد کے لیے، امام علی علیہ السلام کی شہادت کی یاد میں مختصر سی مجلس ہوتی ہے. اسی طریقے سے ماشاءاللہ تبرک بھی ہوتا ہے. ایران میں کوئی پینک نہیں ہے، دکانوں پر کوئی بھیڑ نہیں ہے، کہیں کوئی رش نہیں ہے، کہیں یہ فکر نہیں ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو راشن کی شارٹیج ہو جائے تو پہلے سے خریداری کر لی جائے. بالکل اسی طرح جیسے پہلے نارمل تھا اسی طریقے سے اب بھی نارمل ہے. خوب. اچھا یہ بتائیے کہ آج جس وقت ہم آپ سے گفتگو کر رہے ہیں، اس سے پہلے کوئی حملہ تہران پر یا قم پر یا دیگر کسی شہر میں ہوا؟ دیکھیں حملے تو مسلسل ہو رہے ہیں، حملے مسلسل ہیں. دشمن ایک طرف سے سیز فائر کی بات بھی کرتا ہے، کوشش بھی کرتا ہے، لیکن دوسری طرف سے ان کی منافقت اور شیطنت جاری ہے. حملے لگاتار ہو رہے ہیں، ایران کی طرف سے بھی کارروائی ہو رہی ہے. لیکن کل اور آج صبح تک ایران نے جو پلٹوار کیا ہے، اس کے بعد سے شاید عالمی استخبار اچھی طریقے سے سمجھ چکا ہے کہ ہم پہلے ہی ایران کو سمجھنے میں غلطی کر چکے تھے، اور جیسے جیسے آگے بڑھ رہے ہیں ویسے ویسے ان کی غلطی آشکار ہو رہی ہے اور ایران کی لوہا مانا جا رہا ہے. ایران نے ابھی حالیہ جو پلٹوار کیا ہے، اس پلٹوار کے بعد آپ ٹرمپ کے خود کے بیانات سنیں گے اور عالمی میڈیا میں دوسرے لوگوں کے بھی بیانات سنیں گے، تو کہیں نہ کہیں سے ان لوگوں کو اچھی طریقے سے احساس ہو چکا ہے کہ امریکہ غلطی نہیں بلکہ بہت بڑی غلطی کر چکا ہے. یہ کہنا غلط ہوگا کہ امریکہ اس وقت کچھ چاہ رہا ہے کہ جنگ بند ہو جائے، قم میں لیکن جی راستہ امریکہ جا رہا ہے. وہاں کے جو یونیورسٹیز ہیں وہ پوری طرح سے کام کر رہی ہیں یا تعطیل چل رہی ہے رمضان المبارک کی؟ دیکھیے کام کی بات جہاں تک ہو، تھوڑا سا انداز بدل چکا ہے. کلاسز آف لائن ہو رہی ہیں، اور حضوری کلاس ہونا اس لیے بھی صحیح نہیں ہے کہ جو دشمن ہے مد مقابل، وہ دشمن حیوانیت کی حد سے گرا ہوا ہے. دیکھیے جنگ کے کچھ اصول ہوتے ہیں، جنیوا کنونشن اور دنیا بھر کے عالمی قوانین ہیں، لیکن کسی قانون کی کوئی پاسداری نہیں ہو رہی ہے. صرف مثال کے طور پر عرض کرتا چلوں کہ ابھی تک امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے ایک بڑی تعداد میں اسپتالوں کو نشانہ بنایا گیا، اسکولوں کو نشانہ بنایا گیا، یونیورسٹیز کو نشانہ بنایا گیا. تو ایسے عالم میں کلاسوں کو جاری رکھنا شاید بہت رسکی ہو. اچھا کل جو ایک حملہ ہوا جس میں یہ تھا کہ امونیا کا رساؤ ہوا ہے، تو اس کا کیا اثر پڑا وہاں کے شہریوں؟ نہیں ابھی ایسی کوئی خبر نہیں ہے. میڈیا میں جو خبریں آتی ہیں اس میں کتنی سچ ہیں کتنی صحیح ہیں، اور خاص کر گودی میڈیا، یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ خوب معلوم ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا، بہت بہت شکریہ آپ کا، بہت زحمت دی آپ کو. خدا آپ کو سلامت رکھے. بہت بہت شکریہ آپ کا.